قائر صاحب، جادو بڑھتا جا رہا ہے اور معاشرے جو ہیں وہ تباہی کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں. تو قائر صاحب، یہ جو جادو کرنے والے ہیں، آخر شریعت میں ان کی کوئی سزا بھی تجویز کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جادو کرنا، کرانا، سیکھنا اور سکھانا بالاتفاق تمام محدثین کے ہاں یہ کفری عمل ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جادو سیکھنا حرام ہے، کفر ہے. اب رہی بات جادو کرنے والا اور جادو کرانے والا، اس کی سزا کیا ہے؟ بالخصوص جادوگر کی سزا اس لیے ناظرین کے سامنے رکھنی ضروری ہے اور جادو کرانے والے کا انجام، تاکہ جو ہمارے مسلمان بھائی متاثر ہیں جادو کی وجہ سے، لازمی بات ہے کہ جس محلے میں جادو ہو رہا ہے اسی محلے میں جادو کرنے والے بھی ہوں گے اور اسی محلے میں جادو کروانے والے بھی ہوں گے. تو جادو قرآن و سنت اور ائمہ دین کی رائے میں اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید تو صاف کہتا ہے کہ جادو کرنا کفر ہے، جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے. قرآن مجید سورہ بقرہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے جادو سکھایا، اور جادو کرنا کرانا بھی اسی میں آتا ہے. تو لہذا پہلی سزا ان کے لیے یہی کافی ہے کہ جادو کرنے والا اور کرانے والا کافر ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جادو تباہی کا سبب ہے، خاندانی اعتبار سے بھی اور انفرادی اعتبار سے بھی. قرآن مجید فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جادو سے میاں بیوی کے درمیان میں تفریق پیدا کی جاتی ہے. جادو کے سبب خاندانوں کو توڑا جاتا ہے. جادو کے بل ایک کھاتے پیتے انسان کو تباہی کی طرف دھکیلا جاتا ہے. لہذا جادو خاندانی تباہی کا بھی سبب ہے، اس لیے بھی ان کی سزا جو ہے نا وہ قتل ہے، کفر کی وجہ سے. اور اسی طرح جادو یہ ہلاکت کا بھی سبب ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے ہلاکت اور آخرت میں بھی اس کے لیے ہلاکت ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات الشرک باللہ والسحر، کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. ان میں سے ایک شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور دوسری چیز جادو کرنا ہے. صحیح حدیث ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جادو کا سیکھنا سکھانا آخرت میں جنت سے محرومی ہے اور جہنم لازم ہے اس کے لیے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو جادو سیکھتے سکھاتے ہیں یا اس طرح کی چیز خریدتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. گویا کہ جادوگر، اس کی سزا قرآن کی روشنی میں ایک تو یہ ہے کہ یہ کفری عمل ہے، دوسرا یہ کہ تباہی کا سبب ہے، اور اسی طرح تیسرا یہ ہے کہ یہ آخرت میں محرومی کا سبب ہے، چوتھا یہ ہے کہ یہ ہلاکت کا سبب ہے. لہذا ان کی سزا قتل ہی ہے، قتل کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حدیثوں میں جو آتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جادو سیکھتا ہے اور اس کے ساتھ من آتا عرافا او کاہنا، جو جادوگر کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا. اور جو آدمی صرف اس بات کے لیے جاتا ہے کہ میں اس کے لیے اپنا حساب کتاب لگاؤں، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہے. اور اس کے ساتھ حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، حضرت بحالہ بن عبدہ اس سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، جس وقت وہ امیر بنے تو انہوں نے اپنی خلافت میں یہ اعلان کیا کہ اپنے عاملین کو خط لکھا کہ جہاں بھی کوئی جادوگر پایا جائے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو قتل کر دو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے 3 جادوگروں کو قتل کیا. اور اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کی لونڈی نے، ان کی باندی نے ان کے اوپر جادو کیا تو آپ نے ان کو قتل کروا دیا. تو گویا کہ جادو کرنے والا اس کی سزا قتل ہے، اور قتل کے سوا اس کی اور کوئی سزا نہیں. احمد دین کے اقوال کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو امام مالک رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر جادو کرنے والا جادو خود کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے، تو ایسے شخص کو توبہ کروائے بغیر اس کو قتل کیا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ شرک، کفر، یہ سارے اعمال جانتا ہے، اس کے باوجود وہ اس عمل کا مرتکب ہے. حتیٰ کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی تو زندیق کے حکم میں ہے. زندیق کفر کا سب سے بڑا درجہ ہے. تو گویا کہ جادو کرنے والا وہ زندیق ہے. اور امام ابن قدامہ علیہ رحمہ، یہ مغنی بہت بڑی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، ان کے مؤلف مصنف ہیں، وہ فرماتے جادوگر کی سزا قتل ہے. اور اس میں وہ حوالہ دیتے ہیں کہ یہ رائے متعدد صحابہ کرام کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے، ابن عمر کی، حضرت عمر نے تو خود قتل کروایا ہے، حضرت حفصہ نے قتل کروائے ہیں، اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کی ہے، جندب بن عبداللہ کی ہے، کعب بن قیس کی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی ہے. اور یہی رائے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور دیگر ائمہ کرام کی ہے. امام احمد بن حنبل ہے، امام ابن کثیر ہیں، امام قرطبی ہیں، اور اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں. اور شیخ بن باز کہتے ہیں کہ جادو یہ کفر شرک ہے، اور یہ جادو ہوتا ہی تب ہے جس وقت اللہ کی نافرمانی کی جائے کوئی بڑی سطح پہ. گویا کہ جادو کرانا یہ کفریہ شرک عمل ہے. لہذا جو کرنے والا ہے، کرانے والا ہے، یقین کریں کہ جنید بھائی ان کے گھروں میں بدعملی ہوتی ہے، ان کے بچوں کی تباہی ہوتی ہے. دیکھیں کوئی آدمی کسی مسلمان کا برا سوچ رہا ہے تو لازمی بات ہے جو برائی کسی کے لیے کھاتے ڈالی ہے تو وہ آپ کے کھاتے میں آئے گی. کیا جادو کرنے والے اور کرانے والے سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے صرف آخرت میں سزا ہے؟ نہیں، ان کی دنیا بھی تباہ ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جس طرح کا تم نقصان کر رہے ہو اسی طرح کا نقصان تمہیں اٹھانا پڑے گا، مالی طور پہ بھی، جانی طور پہ بھی، تربیت کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے. وہ آدمی یہ تمام بیماریوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کو جادو کرانے کی عادت پڑ جاتی ہے یا جادو کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، عامل ہو یا اسی طرح جادو کروانے والا شخص ہو، ان کے گھروں میں کبھی سکون نہیں ہوتا. اور وہ تو اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دے، اس کو مہلت دے دے، اس کی نسل تباہی کی طرف جائے گی. کیا وہ اپنی نسل کو تباہ کرنا چاہتا ہے؟ اپنی نسل کو بے دین مارنا چاہتا ہے؟ اپنے آپ کو مرتد مروانا چاہتا ہے؟ اپنے آپ کو زندگی کافر کلانا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہونا چاہتا ہے؟ دوسرے آدمی سے جو انتقام لے رہے ہو، دیکھیں اس سے بہتر ہے یہ بھی کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سے بہتر تھا کہ آپ اس سے لڑائی جھگڑا کر لیتے. جس کا حسد آپ کو برداشت نہیں ہو رہا، انتقام آپ لینا ہی چاہتے ہیں، یقین کریں کہ اتنا گالی گلوچ کرنا یا لڑائی جھگڑا کرنا کفریہ عمل نہیں ہے جتنا کہ یہ کفریہ. یہ یہاں تو سیدھا اللہ کے ساتھ جنگ شروع کر دیا آپ نے، اور پوری امت مسلمہ کو تباہی کی طرف لے گئے. یہاں اپنے مسلمان کی بھی تباہی کیا ہے، معاشرے کو بھی تباہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی کی ہے، قرآن و سنت کے احکامات کو بھی پس پش کیا ہے. اور قرآن کو پتہ نہیں وہ غلیظ آدمی جس کے پاس آپ جادو کروا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ بکواس لکھتا اور پڑھتا اور کرتا ہے. آپ کبھی ان کے تویز کھول کے دیکھ رہے تو ان کے تویزوں میں آپ کو ہمیشہ خلفائے اربعہ کے نام لکھے ہوئے ملیں گے کہ 4 خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور اسی طرح عثمان ذو النورین اور دیگر نام ان کے اور اوپر جوتے مروانے کے کہتے ہیں. اور اسی طرح اگر ادھر سے نہیں ہے تو فرعون، حامان اور قارون، ان کے نام لکھ کے مدد لی جاتی ہے. کون آدمی ہے جو اللہ کو چھوڑ کے ان سے مدد لے؟ فرعون ہماری تاریخ کا حصہ ہے، ہمارے وڈیروں میں ہے. دیکھیں وہ تو دنیا کا بدترین کاغذ ہے جس کے اوپر اس کی تاریخ لکھی گئی. وہ تاریخ کا ایک سیاہ جو نا دروازہ ہے. فرعون پوری دنیا میں نام بن گیا، فرعون، حامان، قارون. تو لہذا میں اپنے ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے اور اپنے ان بزرگوں سے
درخواست کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے ہم کہتے ہیں، یقین کریں کہ ہماری تباہی نہیں ہے، ہمارا کام آپ کو آگاہ کرنا تھا کہ یہ عمل صرف آپ کے چند ٹکے پیسے روپے کی وجہ سے یا عزت اور شہرت کی بنا پہ جو آپ کر رہے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ گے تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، وگرنہ تم کسی کا کوئی برا کر نہیں سکتے۔ یہ ہمارا یقین ہے کہ جس آدمی کو بھی جادو ہوتا ہے وہ تمہارے جادو کرنے کرانے کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ نے ان کو جادو کیا اور جادو سے وہ اللہ کی طرف اور بڑھ جاتے ہیں، ان کی نیکیوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ اور باقی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس درجے پہ لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے نیکیوں کے بل بوتے، نیکیاں نماز روزے کے بل بوتے ادھر آیا ہے، اب اتنا غیب اس کا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ نیکیوں سے نہیں اتنا آج سکتا، تو اللہ ان کو بیمار کر دیتا ہے، کسی مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، تو وہ مرض اس کو ادھر سے اٹھا کے ادھر لے جاتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ بیماری، یہ مشکل، یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ آزمائش مسلمان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مسلمان اس کو خوشی خوشی لیتا ہے اور اپنے رب پہ خوش ہوتا ہے، راضی رہتا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ۔ آپ ان کو ایمان میں زیادہ پائیں گے جو ایمان والے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، قرآن و سنت کے مطابق چلیں اور مسلمانوں کے لیے کلمہ خیر سوچیں، مسلمانوں کے لیے اچھا سوچیں۔ جو مسلمان اب بھائی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مسلمان کی بھلائی کے لیے سوچ کے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے پورے لشکر تعینات کر دیتا ہے مدد کے لیے۔ اور جو کسی ایک مسلمان کا برا سوچتا ہے، قرآن مجید کی آیت یاد رکھو، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک مسلمان کی زندگی بچائی اس نے پوری کائنات کی زندگی بچائی، اور جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا اس نے پوری کائنات کو قتل کیا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی کسی ایک مسلمان کو قتل کرے، ایک مسلمان کو قتل کرے اور اس کے ایک قتل میں پوری کائنات مل جائے، ایک مسلمان کے قتل میں پوری کائنات مل جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ پوری کائنات کو جہنم سے بھر دے ایک مسلمان کی وجہ سے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ عام سادہ معاملہ ہے، نفلی معاملہ ہے، یہ چھوٹا مسئلہ ہے؟ اللہ کے ہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا اور تمہیں اس کفر کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اس کفر کی سزا ظلم کے ساتھ ہو رہی۔ اور دنیا میں دو انسان ہیں جن کو اللہ دنیا میں چھوڑتا نہیں ہے، ایک ظالم آدمی اور دوسرا والدین کا نافرمان آدمی۔ تم ظالم بھی ہو، تم کافر بھی ہو، تم زندیق بھی ہو، تم مرتد بھی ہو، ہاں اگر تم توبہ کر کے مر جاؤ تو اللہ آپ کے لیے جنت کے اور رحمت کے، فضل اور کرم کے دروازے آج بھی کھول سکتا ہے۔ جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور مرد خواتین اس بدی اور بری مرض کا شکار ہے، وہ آج ہی اللہ سے توبہ استغفار کریں اور جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا، یہ سب چیزوں سے اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اے اللہ جو ہوا سو ہو گیا، آئندہ نہیں ہوگا، اور جو جادو کیا ہے اس کو ختم بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو بھی اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم جب بھی سوچیں مسلمانوں کے لیے خیر کا سوچیں، اچھا سوچیں، خیر و بھلائی کا سوچیں، مسلمانوں کے لیے کبھی بھی برا نہ سوچیں، مگر نہ برائی وہ آخر کار ہمارے گھر میں لوٹے گی، تکلیف آخر کار ہمارے گھر میں لوٹے گی، آخر کار ہماری نسل در نسل پریشان ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے خوشحال رہیں، آپ خوشحال رہیں، اللہ آپ کا خوش رہے، عرش پہ رب رحمان خوش رہے، فرش پہ مخلوق خدا خوش رہے، تو پھر نیکیاں اور خوشیاں بانٹو، تکلیفیں اور برائیاں نہ بانٹو۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔